بتائیں. میرے اور آپ کے امام سے پوچھا گیا کہ یا امام قرآن کریم کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ موتی ہیں قرآن. میرے آقا میرے امام لجپال فرماتے ہیں, فرمایا توجہ, ان القرآن نا اربعۃ اشیاء, بے شک قرآن 4 چیزوں پر مبنی ہے. میرے آقا امام پاک فرما رہے ہیں, پہلی بات امام پاک فرماتے ہیں علی العبارتی علی الاشارتی علی اللطائف علی الحقائق. عبارت پر, اشارت پر, لطائف پر اور حقائق پر. یہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو رد کر دیتے, امام کی بات ہے گج کے بولے سبحان اللہ. بات امام کی 4 چیزوں پر قرآن مبنی, عبارت پر, اشارت پر, لطائف پر اور حقائق پر. اب پتہ چلا کہ امام نے یہاں پر بھی واضح کر دیا ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے. ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں. جس طرح ہر ذکر علی بھی ہر زبان کے لیے نہیں بنی, محبت علی ہر قلب کے لیے, دل کے لیے نہیں بنی, اس لیے قرآن بھی ہر کسی کے لیے. اس کا علم جو 4 چیزوں پر مبنی وہ ہر 4 چیزیں ہر کسی کے لیے نہیں, علیحدہ علیحدہ. یا امام کس کس کے لیے؟ آپ فرماتے ہیں وہ الگ الگ بندے ہیں. کس کے لیے؟ فرمایا پہلا والعبارۃ للعوام. آپ بھی بولو والعبارۃ للعوام. پھر فرمایا والاشارۃ للخواص. عبارت عوام کے لیے ہے, اشارے خاص کے لیے ہے. اور پھر فرمایا واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. کہ لطائف اولیاء کے لیے ہیں, حقائق انبیاء کے لیے. یہیں پر رک جائیں. آپ فرماتے ہیں اب یہاں سے اس کے اندر سے علم تلاش کریں کہ سارے علموں کا مجموعہ قرآن ہے. اب اس کے اندر سے فقہ بھی ڈھونڈے, اصول فقہ بھی ڈھونڈے. ہر چیز کا علم آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں, لیکن ایک شرط پر کہ آپ نے ہر آیت کا استقبال سبحان اللہ کی صدا کے اندر کرنا. تیسری سبحان اللہ کی ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آیے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے علم کلام لکھنا. سارے بولو میرے سبحان اللہ. کئی چیزیں ہمارے لیے نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے, کیونکہ کئی اولیاء کے لیے ہیں, کئی خاص انبیاء کے لیے ہیں, کئی خاص و خاص کے لیے ہیں اور کچھ عوام کے لیے ہیں. لیکن سنو یہ آیہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے علم کلام کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آگے فرمایا آیہ وذکرہم بایام اللہ سے علم تاریخ کی طرف اشارہ. تیسرا سنے اور ایمان تازہ کریں. آیہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون سے علم حکایات کی طرف اشارہ. چوتھا سنے اور پھر اپنی زبانوں کے تارے کھولیے. قل ہی مواقیت للناس والحج سے علم الاوقات کی طرف اشارہ. اور آگے قرآن کا ان کل شیء خلقناہ بقدر سے علم مقادیر کی طرف اشارہ. پھر آگے چلیں گے آئے شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس سے علم الادویات کی طرف اشارہ. تھوڑا سا اور آگے چلیں تو پتہ چلے گا آئے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ سے علم طبابت کی طرف اشارہ. میں جانے کا بولو گے سبحان اللہ. قرآن کا فیض تو دیکھو کتنے علم اکٹھے کر کے اپنے اندر سما کے بیٹھا ہے, محبت سے بولو سبحان اللہ. اور پھر آگے چلیں تو قرآن کہتا ہے آئے یا ما نبلی شرحت علی کی طرف. جب پڑھتے تو پتہ چلا یہ علم عمارت کی طرف اشارہ کیا. تھوڑا سا آگے چلو قرآن کہتا ہے آئے افرأیتم ما تحرثون سے علم زراعت کی طرف اشارہ. تھوڑا سا آگے چلے تو قرآن کہتا ہے آئے علمہ بالقلم سے علم کتابت کی طرف اشارہ ہے. اور علمہ البیان سے علم کتابت کی طرف اشارہ. تھوڑا سا آگے چلیں, اگر یہاں پر ہماری زبانیں ہمیں اجازت دیں, ہمارا دماغ نہ پکڑیں, ہمارے علم کو محدود نہ کریں, تو پھر آگے
آگے جا کے پتہ چلے گا جہازوں کا علم کیسے آیا، یہ آپ دوزوں کا علم کہاں سے ملا، یہ سمندروں کے اوپر بحری جہاز جو چل رہے ہیں ان کا علم کہاں سے مل گیا۔ میں بلند آواز سے بالکل بغیر جھجک کے اعلان کہتا ہوں ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں لکھ کے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرما دیا۔ قریب آؤ، پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ اپنے کہنا سن کر۔ یہ قرآن کہتا ہے ایجادات حاضرہ کی طرف اشارہ۔ اب سنیے، غدوها شہر، ایک شہر سے دوسری طرف، غدوها شہر ورواحها شہر سے ہوائی جہازوں کی طرف اشارہ۔ جسے کسے سمجھ آتی ہے بولتے جاؤ یا سبحان اللہ۔ پھر کہا والفلک التی تجری فی البحر، سمندر کے اندر چلنے والے بحری جہازوں کی طرف اشارہ۔ یہ تو اوپر چل رہے تھے نا سمندر کے اوپر، تو قرآن نے اس کے بھی بارے میں فرما دیا۔ اب جو آپ دوست ان کی طرف اشارہ قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ کہہ دی قرآن کہتا ہے ہم نے آپ دوستوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سے ریڈیو کی طرف اشارہ، ریڈیو۔ اور پھر آگے چلیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ۔ یہ میرے پاس آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو ثبوت چاہیے، لیکن سبحان اللہ میں کبھی نہیں کرنی کسی سے۔ اب قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ آسمان کے اوپر سورج کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا۔ قرآن کی اس کا اشارہ دے رہا۔ یہ چاند کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، قرآن اس کا اشارہ دے رہا۔ آیت کون سی ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تذکیر یا آفتاب، قرآن اشارہ دے رہا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، تدبیر کرنے والے تدبیر کر لیتے ہیں، اور طنز کرنے والے طنز کرتے ہیں، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں، قبول کرنے والے قبول کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ القصص کے اندر، قرآن کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، سے خلائق کی طرف اشارہ۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ ملک کے اندر 5ویں آیت وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، سے میزائل کی طرف اشارہ۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا رات کو آپ بیٹھے ہوں گے کئی بار اور ستارہ یوں تیزی سے گزرتا ہے اور لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ وہ جب شیطان زیادہ حاوی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے انگارہ مارتے ہیں، جسے لوگ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اسے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس سے میزائل کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ میزائل کی طرف اشارہ۔ اب 2 یا 3 آیتیں باقی رہ گئی ہیں اور آپ کی سبحان اللہ یہاں پر درکار ہوگی۔ جو چیزیں نظر نہ آئیں، قرآن کہتا ہے فَكَشَفْنَا، ایکس ریز شعائیں جو نظر نہیں آتی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سے ایکس ریز شعاؤں کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے سورہ فیل کے اندر فرما دیا تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور لوگوں ایٹم بم کی طرف ہم نے قرآن میں فیل میں اشارہ کر دیا۔ جس نے دیکھنا ہے ایٹم بم کہاں سے بنا، وہ سورہ فیل اٹھائے اور دیکھے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آئے اپنی چونچوں کے اندر اور آسمان سے پھینکے تھے، بڑے بڑے ہاتھی تھے، ان پر گرا، وہ بھس ہو گیا اور کھائے ہوئے گوبر کی طرح گر گیا۔ ہم نے اس کو جب قرآن میں لکھا، سائنسدانوں نے اسے پڑھا کہ ایک پتھر کو انسان کے ساتھ کھڑے ہو کے سر پہ پھینکے اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسی چھوٹے سے پتھر کو چھت پہ جا کے پھینکے تکلیف ہوگی، شاید سر نہ پھٹے، لیکن اب اسے آپ اسی پتھر کو 6ویں منزل سے جا کے پھینکتے ہیں، سر بھی پھٹ جائے گا، تکلیف بھی ہو جائے گی۔ اگر 6ٹی منزل سے نہ پھینکو، جہاز کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہ پتھر اوپر جا کے کئی ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے پھینکو گے، وہ کسی کا سر بھی پھاڑ دے گا اور یقیناً بندہ بھی مار دے گا۔ جب قرآن کی آیت کو پڑھا تو پھر سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے اگر خالی پتھر پھینکے وہ بندہ نہیں چھوڑتا، اگر بارود پھینکے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا ہم نے ایٹم بم بنایا ہے لیکن اس کو بنانے میں مجھے فیض قرآن دے رہا ہے۔ آج کائنات نے جتنی بھی ترقی کی ہے ہمارے قرآن کے اوپر سچ کر کے دی ہے، اگر کوئی سے
اس کا اپنا مقدر. جس نے بھی ترقی پائی ہے مل کے بولو کس کے صدقے پائی ہے؟ قرآن کے صدقے پائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اور کتنے مقامات پر فرمایا. اب یہ ہمارا مقدر کہ کوئی قرآن سے صرف دم کرنا سیکھتا ہے، کوئی اس کے اندر سے کوئی صرف اپنے لیے علم سیکھ لیتا ہے، کوئی عبادت ٹھیک کر لیتا ہے، کوئی عبادت ٹھیک کر کے مفتی بن جاتا ہے، کوئی اس کے لطائف ڈھونڈ کے ولی بن جاتا ہے، کوئی اشارت ڈھونڈ کے خدا کا خاص بندہ بن جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کس نے کیسا موتی چنتا ہے. اپنے اپنے بچوں کو اس قرآن کا صرف ناظرہ خانہ بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. یہ سارا قرآن کھول کے دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے اللہ نے سارے قرآن کے اندر اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے. چھوٹے ہوتے ہم پڑھا کرتے تھے، جب اسی ممبر پہ بابا جان کے ساتھ آیا کرتے تھے تو میں پڑھا کرتا تھا ساتھ بھائی جان بھی کہ سورت نجات بن گئی، آپ آئے تو بات بن گئی، پہلے ہوا آپ کا ظہور پھر یہ کائنات بن گئی، در حضور کا جو مل گیا ہم بے قصوں کی بات بن گئی، اور آیت قرآن جو پڑھی وہ مصطفیٰ کی نعت بن گئی. ہمارے